السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا کہ اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک عمل بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر لکھی گئی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا و آخرت کے رہنے میں اختیار دیا کہ وہ جس کو چاہے اختیار کرے۔ بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے، یعنی آخرت۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو دنیا و آخرت میں اپنے سے کسی کو اختیار کرنے کو کہا اور اس بندے نے آخرت پسند کر لی تو اس میں ان بزرگوں کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ بات تھی کہ بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سے زیادہ جاننے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو بکر آپ روئے مت، اپنی صحت اور اپنی دولت کے ذریعے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے آپ ہی ہیں، اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا، لیکن جانب دوستی تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتی، اس کے بدلے میں اسلام کی برادری اور دوستی کافی ہے۔ مسجد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف کے دروازے کے سوا تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، اسے یاد کیا، اس کی حفاظت کی اور اسے آگے بیان کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل زماں ملک کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔